دل انتہائی افسردہ ہے اور الفاظ بھی شاید ساتھ نہ دیں۔ آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بار پھر پاکستان کو انہی اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے جن اندھیروں سے نکل کر ہم ایک امن کے اجالے کی طرف آئے۔ پھولوں کا شہر ہے پشاور جسے دہشت گردوں نے خون میں نہلا دیا۔ اندازہ کریں کہ 2 دن کے اندر 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ہماری پوری کی پوری ایڈمنسٹریٹو جسے کہتے ہیں مشینری کے فلاپ کے ہیں۔ 1970 سے لے کر اب تک تقریباً 2000 اہلکاروں نے اپنی جانیں وطن عزیز پر نچھاور کی ہیں۔ ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ مسجد جو خانہ خدا ہے، مقدس ہے، امان کی جگہ ہے، مگر یہ صفاقی کی انتہا ہے کہ مذہب کے نام پر درجنوں نے اس مقدس مقام کو بھی لہو لہان کر دیا۔ پاکستانی کی جن کا نام ہے شایان علی، ریپبلک ڈے آف انڈیا پر انہوں نے امریکہ میں ترنگا لہرایا تھا، بار بار لہرایا تھا۔ پاکستان کو اس کے ہی مسلم امہ کے کچھ دیشوں نے بولنا شروع کر دیا، بھائی کشمیر چھوڑو اور انڈیا سے دوستی شروع کرو۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آج تو پورا پاکستان رونے والا ہے۔ انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنی افیکشن کو شو کیا اور یہ بھی کہا کہ گھر تو آخر گھر ہوتا ہے۔ 50 سال ہو گئے اور آج تک یہ پروپیگنڈا چلتا ہے کہ فوج پاکستان کا 80% بجٹ کھا جاتی ہے۔ ہر پاکستانی نے یہ سنا ہوا ہے۔ ایک شخص جس کے جسم پر 5 سے 6 کلو بارودی مواد بندھا ہوا ہے وہ داخل ہو گیا، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، وہ پھٹ گیا اور اتنے نمازی 33 نمازی شہید ہو گئے، کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ یہ ایسی جگہ جہاں پر سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی ہو، بی ایل اے کی دہشت گردی ہو، اور اب بھارت اندر آنے والا ہے۔ ایک اور نیا چیز ان کو سکھا دی گئی ہے کہ یہ چورن ہے جو ہم بیچ رہے ہیں، بھارت کی جنگی تیاریاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی چورن نہیں ہے الو کے پٹھوں۔ تمہیں پتہ لگ جائے گا جب بھارت پاکستان میں داخل ہوگا، اس وقت نہ تمہیں عمران بچائے گا نہ پی ٹی آئی بچائے گی۔ نمسکار دوستو بھارت کے ریپبلک ڈے کے دن ایک پاکستانی نے امریکہ میں بھارت کا ترنگا لہرایا اور اپنی ویڈیو کو سوشل میڈیا میں پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آخر گھر تو گھر ہی ہوتا ہے، جس کے بعد یہ ویڈیو پاکستان پورے میں وائرل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف لال ٹوپی کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہیں پاکستان دنیا کے نقشے میں غائب نہ ہو جائے، کیونکہ عمران خان نے فوج کے خلاف جو مورچہ نکالا ہے اسے پورے پاکستان میں گرہ یدھ کا جیسا ماحول بن گیا ہے۔ ایک طرف فوج تو دوسری طرف عمران خان، تیسری طرف طالبان تو چوتھی طرف مہنگائی، چاروں طرف سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے۔ اسی پر دوستو چلیے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جے ہند، جے بھارت۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ترنگا پورے ورلڈ میں لہرایا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں اسپیشل فیل کروانے کے لیے اپنی کنٹری میں ہمارا جھنڈا نہیں لہراتے، کیوں؟ میم دیکھیے، میں انڈیا کے ساتھ تو عرصہ دراز سے ہماری جنگ چلتی آ رہی ہے، صرف وجہ ایک ہی ہے کشمیر کی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے میڈم، پاکستان اس ٹائم پوری دنیا میں، انڈیا پاکستان کچھ بھی نہیں، پاکستان میں بیسیکلی پوری دنیا میں اس ٹائم 2 فورسز ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک ہے مسلم فورس اور ایک اینٹی مسلم فورس، ٹھیک ہے؟ اینٹی مسلم فورس کا کام ہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر میڈم مسلمانوں کو ختم کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ان کا انڈیا کا، تو شاید کشمیر کے اوپر اتنا ظلم کبھی بھی نہ ہوتا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائے گا، آپ نے کشمیر کی بات چھیڑی ہے تو کشمیر کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو ہے، مسلم بچے، انہوں نے ریپبلک ڈے پر پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا اپنی پرفارمنس سے، اور جس طریقے سے انہوں نے سب کے سامنے آ کر یہ پڑھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، نہ صرف کشمیر کے بچوں نے بلکہ دوسرے بچوں نے بھی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیری خود چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا، اب آپ کیا کہنے والے ہیں؟ پھر میں آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گی، آپ نے بولا کہ جو نان مسلمز ہیں وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اسلامو فوبیا ہی کیوں؟ کرسچن فوبیا کیوں نہیں؟ سکھ فوبیا کیوں نہیں؟ دیکھیے میم، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جواب دے دوں کہ جب کشمیری نے خود فیصلہ کر لیا انڈیا کے ساتھ رہنے کا، تو پھر ان کو انڈیا کے ساتھ بھی رہنا دیا جائے، کیونکہ میم دیکھیے یہ دنیا ایسی ہے کہ ہم کسی کو بھی ہم زور زبردستی ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہتر میں اس کا آپ کو یہی جواب دوں گا کہ اگر وہ انڈینز میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر انڈیا میں ہی رہنا دیا جائے پھر ان کو، ٹھیک ہے؟ دوسرا میڈم یہ کہ اسلامو فوبیا اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی مسلمان اپنی مضبوط قوت کے ساتھ ابھرے ہیں تو انہوں نے پوری دنیا پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ حضرت عمر فاروق آپ دور دیکھ لیں، سب سے زیادہ فتوحات ان کے دور میں ہوئی تھی،
ٹھیک ہے. ان کو میڈم ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا گھر زندہ چھوڑ دیا نا, مسلمانوں کا گھر ہم نے ختم نہ کیا تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ کئی مسلمان پوری دنیا کے اوپر حکومت نہ کریں, اور انشاءاللہ دیکھیے ایک دن اسلام غالب آئے گا. یہی بات, پاکستان آرمی 6 لاکھ افسروں اور جوانوں پر مشتمل ہے. یہی جانباز ہیں جو پاکستان کو بچائے ہوئے ہیں اس وقت, ورنہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف یا بی ایل اے کے خلاف یا انڈینز کے خلاف جہاد کر سکیں یا روک سکیں ان کے اس حملے, کسی حملے کو. آپ جو اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ کر بکواس کر رہے ہیں آرمی کے خلاف, وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہی آرمی آپ کی حفاظت کر رہی ہے. اور اگر آپ کو صرف باجوہ یا فیض کی پالیسی سے اختلاف ہے, یا آپ کو جنرل عاصم کی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی اس وقت کیونکہ آپ کن ذہن ہیں, ذہنی طور پر معذور ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 6 لاکھ کی فوج کو اور اس کے آفیسرز کو اور سپہ سالاروں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. لہذا صرف یہی بات آپ کو سمجھانی مقصود تھی اس وقت کہ یہ جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے سارے سپہ سالار ریٹائر ہونے کے بعد ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, یہ سوائے جھوٹ اور خرافات اور تخریب کے اور دشمن کے بیانیے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ, پاکستان کے تمام پالیٹیشینز, ان کی تمام وراثت, ان کی تمام جائیداد, ان کی تمام اولادیں ملک سے باہر ہیں, سوائے جب وہ حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں ان کو لے کر آتے ہیں. آپ عمران کی بات کرتے ہیں کہ اس کا ملک سے باہر کوئی اثاثہ نہیں. ایک انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی اولاد ہوتی ہے, اور اس کی اولاد یہودیوں کے پاس ہے, اور مسلمان بڑا نہیں کر رہے ان کو وہاں بیٹھ کے, یہودی اس کو اسلام کی تعلیم نہیں دے رہے وہاں بیٹھ کے. اس کا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر سوائے بنی گالے کے, اور وہ کوئی اصل انسان کی دولت جو ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے. لہٰذا یہ الزام اور یہ بکواس بند کریں پاک فوج پہ, اور یہ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی ریاست کی جڑیں کاٹنے کے لیے. ٹی ٹی پی کی دہشت گردی ہو, بی ایل اے کی دہشت گردی ہو, اور اب بھارت اندر آنے والا ہے. ایک اور نیا چیز ان کو سکھا دی گئی ہے کہ یہ چورن ہے جو ہم بیچ رہے ہیں. بھارت کی جنگی تیاریاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں, یہ کوئی چورن نہیں ہے الو کے پٹھوں. تمہیں پتہ لگ جائے گا جب بھارت پاکستان میں داخل ہوگا, اس وقت نہ تمہیں عمران بچائے گا نہ پی ٹی آئی بچائے گی. اس وقت تم کو بچانے کے لیے یہی پاک فوج کے افسر اور جوان اور جنرلز ہوں گے جن کو تم آج گالیاں دے رہے ہو. ہوش میں آؤ, اس شاخ کو مت کاٹو جس پر بیٹھے ہوئے ہو. سیاسی اختلافات کی وجہ سے پاک فوج کو اگر تم ڈی مورلائز کرو گے, ان کو گالیاں دو گے, ان کے دل دکھاؤ گے, تو پھر تم صرف دشمن کا کام کر رہے ہو, خوارج اور مشرکوں کا کام کر رہے ہو. ہوش میں آؤ, سیاسی جماعتیں تمہیں استعمال کر رہی ہیں پاکستان میں خانہ جنگی کے لیے. سارے بنگالی مجیب کے ساتھ نہیں تھے, ان کو بلیک میل کیا گیا, ہائی جیک کر لیا گیا, مکتی بانی کی دہشت گردی سے. بار بار مثال دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے فوج سے جان چھڑا لی اس لیے بنگلہ دیش ترقی کر گیا. کوئی ترقی نہیں کر گیا بنگلہ دیش. پوری مسلم دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش پر کوئی حملہ نہیں کر رہا دائیں بائیں سے, جس طرح پاکستان کو ختم کرنے کے لیے دشمن لگا ہوا ہے. اگر پاکستان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو پوری دنیا کے دشمن پاکستان ختم کرنے کے لیے کیوں زور لگا رہے ہوتے. بھارت ساری جنگی تیاریاں ہمارے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ بنگلہ دیش کے خلاف تو نہیں کر رہا, کیونکہ بنگلہ دیش میں کچھ ہے ہی نہیں, صرف چند ڈالر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے. اور پھر شیخ مجیب کا جہاں تک تعلق ہے, خود اس کو اپنی فوج نے اور اپنی قوم نے قتل کیا بعد میں, اس کی غداریاں اور اس کی حماقت, اس کی کرپشن اور اس کی خیانت اور اس کی جو اس نے ظلم کیا اپنی قوم کے اوپر. لہٰذا یہ کمپیریزن نہ دو کہ بنگلہ دیش اس وجہ سے آزاد ہو گیا پاکستان سے تو ترقی کر رہا ہے. ترقی نہیں کر رہا. عزت, وقار, مقام پوری مسلم دنیا میں, ایک سٹیٹس, ایک جگہ, عالم اسلام کی قیادت, یہ سب پاکستان کے پاس ہے ابھی بھی. تمام تر کمزوریوں کے باوجود پوری مسلم دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. دشمن ہم سے خوف کھاتا ہے.